الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ چائے، چینی اور دیگر پیک شدہ خوراک کی شکل میں فطرانہ ادا کرنا۔ سوال کیا گیا ہے، کیا چائے، چینی اور دیگر پیک شدہ خوراک کی شکل میں فطرانہ ادا کرنا جائز ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اول، فطرانہ کی مد میں انہی چیزوں کو تقسیم کیا جائے گا جو لوگوں کے لیے بنیادی خوراک کا درجہ رکھتی ہیں۔ اس کی دلیل صحیح بخاری کی روایت 1510 ہے۔ جناب ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں عید کے دن بطور فطرانہ خوراک کا ایک سا دیتے تھے، اور اس وقت ہماری خوراک جو، کشمش، پنیر اور کھجوروں پر مشتمل ہوتی تھی، لہذا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین اسی چیز سے فطرانہ ادا کرتے تھے جو وہ بنیادی غذا کے طور پر خود کھاتے تھے۔ لہذا جو چیز لوگوں کی بنیادی خوراک نہیں ہے اس میں سے فطرانہ ادا کرنا جائز نہیں ہے۔ عربی متن میں موجود لفظ قوت سے مراد وہ خوراک ہے جسے لوگ بنیادی غذا کے طور پر استعمال کرتے ہوں، اسی لیے ترجمہ میں قوت کا ترجمہ بنیادی خوراک ہی کیا گیا ہے۔ چنانچہ اس بارے میں الموسوعات الفقہیہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 44 میں ہے کہ قوت سے مراد گندم، چاول اور وہ اشیاء ہیں جنہیں بنیادی غذا کے طور پر محفوظ رکھا جائے۔ انہی اشیاء کو جسمانی غذا کے لیے دائمی طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ چائے، چینی اگرچہ لوگوں کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہ دونوں ان بنیادی غذاؤں میں سے نہیں ہیں جسے لوگ بطور خوراک استعمال کرتے ہوں، چنانچہ اس بنیاد پر انہیں فطرانے میں دینا جائز نہیں ہے۔ دوم، اگر پیک شدہ چیزیں لوگوں کی بنیادی غذا پر مشتمل ہیں تو انہیں بطور فطرانہ تقسیم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلا لوبیا، چنے، مکئی، مٹر، فاصولیا، یہ لوبیا کی ایک امریکن قسم ہے۔ اسی طرح کی چیزوں پر مشتمل پیک شدہ ڈبے تقسیم کیے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں یہ بات دھیان میں رہے کہ ان پیک شدہ غذاؤں میں دیگر اشیاء بھی شامل کی جاتی ہیں، چنانچہ وزن اور مقدار کا حساب لگاتے ہوئے ان کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، اگر اناج میں شامل دیگر اشیاء بھی مقدار میں شامل ہو رہی ہوں تو ان کی زیادہ مقدار اناج کے لیے عیب شمار ہونے کی صورت میں فطرانہ ادا نہیں ہوگا، اور اگر ان کی مقدار زیادہ نہیں تو فطرانہ ادا ہو جائے گا، بشرطے کہ اناج میں شامل دیگر اشیاء کی مقدار کے برابر اناج زیادہ کر دیا جائے تاکہ فطرانہ مکمل ایک سا ہو جائے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے ابن قدامہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 294۔ مرداوی رحمہ اللہ کہتے ہیں، اگر فطرانے کے اناج میں کثرت کے ساتھ دیگر اشیاء جو فطرانے کے طور پر نہیں دی جا سکتی شامل ہوں اور ان کے بارے میں یہ شرط لگا کر جواز کی صورت نکالی جائے کہ اتنی ہی مقدار میں اناج زیادہ کر دیا جائے تو یہ بھی ٹھوس موقف ہوگا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الانصاف جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 130۔ علامہ مرداوی رحمہ اللہ نے جو کہا ہے وہی صحیح ہے، کیونکہ فطرانے کی ادائیگی میں مقصود یہ ہے کہ ایک سا ادا کیا جائے۔ چنانچہ اگر پیک شدہ لوبیا فطرانے میں دیں اور لوبیا کی صافی مقدار ایک سا کے برابر ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، کیونکہ اس نے واجب ادا کر دیا ہے، اور وہ ہے کھانے کا ایک سا تقسیم کرنا۔ اور لوبیا کی اس پیکنگ میں شامل کی جانے والی اشیاء سے لوبیا کی حفاظت اور ذائقہ میں مزید اضافہ ہوا ہے، چنانچہ ان اشیاء کو عیب شمار نہیں کیا جا سکتا۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسة الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 173532۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔